میں دیکھیے تو ان سب میں حرکت پائی جاتی ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت سب میں پائی جاتی ہے، لیکن ان حرکت پہ ان کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ بڑھتے تو ہیں آگے، پتھر جس طریقے سے مثلا زمین کو جیسے خدا نے بنا دیا ہے ویسے حرکت کر رہی، سورج کو جیسے قرار دے دیا ویسے حرکت کر رہے، ستارے جیسے اللہ نے قرار دے دیا ہے وہ اپنے مدار پر اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ ایک پتھر اگر بلندی سے گرتا ہے تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے راستے کو بدل دے، ہے ایسا؟ کوئی دوسرا پتھر آ جائے، کوئی دوسرا انسان آ جائے، کوئی دوسری رکاوٹ آ جائے تو ممکن ہے اس کے راستہ بدل جائے، ورنہ وہ بلندی سے چلا ہے تو وہ سیدھے ایک ہی راستے پہ جائے گا، اس کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ نباتات میں بھی یعنی وہ حرکت کر رہا ہے، پتھر اپنی حرکت ہو، اس کو اپنی بقا اور اپنے وجود کے لیے اس کو حرکت کرنا ہے، اور جیسے وہ گرا ویسے ہی وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نباتات میں بھی جو زمین سے چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کیا چیزیں ہیں؟ نباتات سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس میں بھی حرکت ہے۔ ایک درخت اگر زمین کے اندر جا رہا ہے، پتھر پہ اگر اس کی سور اس کی جڑ ٹکرائی تو وہ خود بخود اپنے وجود اور اپنے بقا کے لیے جو باقی رہے گا تو اس پتھر سے مڑ کے دوسری طرف نرم مٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک ڈال اگر نکلی ہے، زمین سے درخت نکل رہا ہے، رکاوٹ آ گئی تو ڈال جو ہے وہ شاخ خود بخود اپنا راستہ موڑ دیتی ہے۔ دیکھا ہے کبھی کبھی پیڑ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو اپنی زندگی اور بقا کے لیے حرکت کرنا ہے، آگے بڑھ جانا ہے، رکنے والی نہیں ہے۔ اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اسے آگے بڑھنا ہے، اور وہ جیسے جیسے موقع ملے گا ویسے آگے بڑھ جائیں گے۔ جانوروں میں بھی حرکت پائی جاتی ہے، اور یہ حرکت تو ایسی ہوتی ہے کہ اپنے بقا کے لیے کہ کبھی کبھی یہ پلٹتے ہیں حرکت سے اپنے باقی رہنے کے لیے 180 ڈگری پلٹ آتے ہیں۔ ایک جانور جا رہا ہو، ایک بکری جا رہی ہو، ایک بھیڑ ایک گائے جا رہی ہو، آپ دیکھیے اگر اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے پورا پلٹ جاتا ہے، دوسری طرف آئے تو وہاں سے خطرہ ہوا تیسری طرف پلٹ جاتا ہے، لیکن کیا ہے؟ اپنی بقا کے لیے، اپنے باقی رکھنے کے لیے۔ توجہ کرو، انسانوں میں بھی حرکت پائی جاتی ہے، بلندی کی طرف، کمال کی طرف پائی جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ سب اپنے حرکت میں وہ جو اخلاقی مخلوقات ہے انہیں کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہے تو وہ صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو باقی رکھیں، باقی وہ پلٹ کر بربادی سے پلٹ کر نہیں آ سکتے، بربادی سے اپنے بچانے کے حد تک تو جانور کو اختیار ہے، لیکن اگر بربادی کی طرف چلے گئے تو پھر بچا کے اپنے آپ کو واپس نکال کے لے آئے، یہ نہیں، یہ اختیار صرف انسان کو خداوند عالم نے دیا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک سوال پڑھیں معنا تو یہ حرکت صرف انسان کو دیا ہے، اسی حرکت کا نام توبہ ہے۔ مولا جو چاہ رہے ہیں ہم سے وہ یہی ہے، توبہ پلٹ کر آؤ۔ حرکت، یہ جو توبہ ہے یعنی انسان کے اندر ایک تبدیلی آنے کا نام، ایک انقلاب آنے کا نام، ایک بدلاؤ آنے کا نام توبہ ہے۔ یہ توبہ توہین نہیں ہے، یہ توبہ عزت ہے، یہ توبہ ذلت نہیں ہے، یہ توبہ آپ کا وقار ہے، عظمت ہے، اس کو سمجھیے۔ توبہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، انسان کے اندر انقلاب کا آنا، بدلاؤ کا آنا۔ بھئی ہر چیز میں اگر ایک ہی چیز ہو تو اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، پتھر بھی اگر دوسرے پتھر سے ٹکراتا ہے تو حرکت بدل جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر یہ کوالٹی، یہ پاور خدا نے رکھا ہے کہ
اگر یہ سوچے کہ جب دو چیز ہوتی ہے تب تو انسان دو چیز سے مل کر بنا ہے، ایک روح ہے ایک جسم ہے۔ جب جسم انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جب یہ انسان کا جسم یہ ہاتھ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ آنکھیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ زبان گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ پیر ہم کو لغزشوں کی طرف لے جاتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں گناہوں کی طرف، تو جو روح خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے، روح اور جسم سے مل کے یہ انسان بنا ہے، تو یہ جو روح رکھی ہے یہ روح بے چین ہوتی ہے، یہ پریشان ہوتی ہے، یہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ پلٹ آؤ، کب تک تباہی و بربادی کی طرف جاؤ گے؟ توجہ ہے، جو لوگ توبہ کر کے پلٹ آتے ہیں ان کو خدا دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں۔ توبہ کرنا یعنی یہ جو توبہ ہے یہ روح انسان کو ابھارتی ہے، اکساتی ہے، بلند کرتی ہے کہ تمہارا جسم، یہ جو جسم ہے یہ تمہیں برباد کر رہا ہے، تھوڑا سا ہوش میں آؤ، پلٹ کر آؤ خدا کی طرف۔ یہ خدا کی طرف آنا، یہ توبہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو انسان کو عزیز بنا دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر میرے بندے کو، گناہ گار بندہ، ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اب معافی ملے گی نہیں، کیا فائدہ، چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اچھے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی برائی ہو گئی، کوئی برا کام ہو گیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اس گناہ گار بندے کو معلوم ہو جائے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے کتنا اس سے عشق ہے، تو اس کا پورا وجود، اس کا روایت کے الفاظ ہیں، ایک ایک بند، ایک ایک پور انسان کے وجود کا سب میری طرف آنے کے لیے، میری ملاقات کے لیے، یعنی یہ گناہگار انسان اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں کتنا اس کو چاہتا ہوں تو یہ گناہگار انسان بھی اپنا پورا وجود فنا کر دے گا، مٹا دے گا میری ملاقات کے لیے۔ ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ توبہ ہمارے لیے زینت ہے، یہ ہماری زندگی ہے توبہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، توبہ ہماری زندگی ہے۔ خدا کی قسم، روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند عالم گناہگار انسان کو، یہ جو گناہگار انسان ہے جب یہ خدا کی طرف آتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے۔ مثال بیان کی گئی روایت میں، ایک ایسا انسان جو کسی قافلے کے ساتھ جا رہا ہو، توجہ فرمائیے گا، ایک ایسا انسان جو کسی قافلے کے ساتھ جا رہا ہو اور قافلے کے ساتھ جاتے ہوئے شب کی تاریکی میں رات کے وقت قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ نہیں مل رہا ہے۔ وہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے بیابان میں گھوم رہا ہے، گھومتے گھومتے تلاش کرتے کرتے نہیں ملا، پلٹ کر اسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں پر قافلہ ٹھہرا تھا۔ اب تو یہاں قافلہ بھی چلا گیا، اونٹ بھی نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اب تو گردن جھکا کے قدموں میں سر ڈال کے لیٹ گیا، مایوس ہو گیا کہ اب تو کوئی درندہ آ سکتا ہے، شب کی تاریکی ہے، بیابان ہے، ہمارا سامان بھی نہیں ہے، نہ کھانے کا سامان ہے نہ کچھ، اب تو بس یہ ہے کہ کوئی درندہ آ جائے، کوئی حیوان آ جائے، مجھے کھا کے ختم کر دے۔ ایسا انسان اچانک اسی امیدی میں، اسی مایوسی میں کوئی ایسا مدد کرنے والا آتا ہے جو اس کے اونٹ کو لا کر اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو تمہیں میں راستہ دکھا دیتا ہوں، اور قافلے سے ملا دیتا ہے۔ کتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہگار انسان کے پلٹنے سے اس شخص سے زیادہ خوشحال ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اتنا
خدا عشق کرتا ہے تو کیوں ہم توبہ سے بھاگیں، کیوں ہم توبہ سے دور ہوں؟ توبہ کو دیکھے تو پہچانے تو توبہ کیا ہے، جس توبہ کے لیے ہم سے اتنا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس توبہ کے لیے ہم سے اتنا کہا جا رہا ہے۔ مولا فرما رہے، مولا حسین علیہ السلام، مومن لغزشیں اور گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب کرتا ہے تو اس گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دور کر دیا پھر دور کرتا چلا گیا، دور کرتا چلا گیا، نہیں۔ پیغمبر ہمارے بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ خدا کی نافرمانی سے بچو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ نافرمانی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، لا تعیسو، مایوس نہ ہو۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ اس لیے کہ کوئی اور نہیں مایوس ہوتا۔ مایوس اگر کوئی ہوتا ہے رحمت خدا سے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ قوم فاسق ہے، وہ قوم ظالم ہے۔ مومن نہیں مایوس ہوتا، ہو گئی غلطی، کوئی غلطی ہو گئی، انسان ہے، لیکن توبہ تو کر سکتا ہے، پلٹ کے تو آ سکتا ہے توبہ کے لیے۔ توبہ کرو، ایسا توبہ کہ جو واقع بارگاہ خدا بندی میں پہنچ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ روایت میں یہ روایت مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام توجہ فرمائے اعزائے گرامی۔ ایک شخص، ہم لوگوں کی بہت سو کی بھی عادت ہے نا، ہر بات پہ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں۔ مولا کائنات کے سامنے کسی شخص نے کہا استغفر اللہ، مولا نے کہا ویل لک سکلت امک، وائے وہ تجھ پر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ مولا نے بتوا دیا استغفر اللہ کہنے والا، تجھے معلوم ہے کہ یہ استغفر اللہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا كَلَامُ الْعِلِّيِّينَ، یہ بلند و علیین جو خدا کی بارگاہ میں مقام میں جو لوگ رکھتے ہیں ان کا کلام ہے۔ استغفر اللہ کہہ دیا، بس ایسے ہی۔ تمہیں معلوم ہے یہ استغفر اللہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد مولا نے بیان کرنا شروع کیا استغفر اللہ کیا ہے۔ 6 چیزیں استغفر اللہ میں پائی جاتی ہیں، تب یہ استغفار وہ ہوتا ہے جو خدا سے قریب کرنے والا ہوتا ہے، جس کے لیے مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ اس استغفار کے ساتھ آؤ تو کشتی نجات پہ سوار ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ کشتی نجات جو ہمارے پاس ہے اس پہ سوار ہونے کی شرطیں ہیں، بغیر شرط کے کوئی نہیں اس پر سوار ہو سکتا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی ہر آدمی سر اٹھا کے آیا اور بیٹھ گیا، یہ کوئی اس کے شرط ہے بھائی۔ جہاں پر بغیر ٹکٹ اور بغیر کسی شرط و شروط کے بھی جانا ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ عقل ہے کہ نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو دیکھا ہی جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی۔ مولا بزرگان محترم عزیزان گرامی، سب سے پہلی شرط جو مولا نے بیان کی ہے کہ استغفار، یہ جو استغفر اللہ کہا ہے تم نے، اس کی پہلی شرط یہ ہے الندم علی ما مضی، شرمندہ ہو اس چیز پہ کہ جو تم نے کیا ہے۔ استغفار 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 کیے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں صبح سے شام تک، فائدہ نہیں ہے۔ ایک بار کہو استغفر اللہ، لیکن حقیقت میں دل سے نکلے بات۔ توجہ فرما رہے ہیں، استغفار یہ نہیں ہے کہ جو ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ خود کو دھوکہ دینا ہی ہے۔ استغفار یہ ہے کہ تمہارا دل سے یہ ارادہ ہو کیا کہ جو شرمندہ ہونا، کہ تمہیں جو کام تم نے کیا ہے اس پر اتنا شرمندہ ہو کہ پلٹ کے اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ الندم علی ما مضی، اگر ایسا ہے تو پھر تم آگے بڑھو گے۔ دوسری شرط یہ ہے العزم
الا ان ترک العود الیہ ابدا. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کام کیا ہے اس کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں جانا ہے. زندگی میں کبھی پلٹ کر مڑ کر اس گناہ کی طرف دیکھنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے. یہ ہے توبہ، استغفار. یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک جھوٹ بولے جا رہے ہیں، پھر نماز کے وقت آئے تو پھر توبہ 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 کہہ لیا. یہ نہیں ہے توبہ. توجہ فرما رہے ہیں. استغفار حقیقی کیا ہے؟ مولا نے کیا کہا؟ تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھے تو کیسے کہہ رہا ہے استغفار؟ یہ کون بلند و برتر کلمات ہے؟ ان کے لیے یہ شرطیں ہیں. 6 شرطیں بیان کی مولا نے. یہ شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تمہارے اندر تو پھر یہ تمہارا استغفار ہے. اگر یہ 6 شرط پائی جا رہی ہے. پہلی شرط شرمندگی. دوسری شرط پکا ارادہ کہ پلٹنا نہیں ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کا حق لیا ہے اسے پلٹانا ہے. توبہ یہ ہے جو بھی حق گردن پر لوگوں کا آیا ہے اسے پلٹانا ہے. مال کا حق ہو، عزت کا حق ہو، پڑوسی کا حق ہو، جو بھی حق کسی کا گردن پہ ہے اسے پلٹانا ہے. کسی کا مال لیے بیٹھے ہیں، کسی کی عزت لیے بیٹھے ہیں، کسی کے نہیں معلوم کیا کیا لیے بیٹھے ہیں، اس کے بعد بھی سوچ رہے ہیں کہ سب سے بڑے مومن ہم ہی ہیں. نہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں. سب کے سناٹے میں بھی بیٹھ کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ جس کا جو حق ہے اسے نہ پلٹایا جائے. جو فرما رہے ہیں حق کو پلٹانا لازم ہے. کسی کی بے عزتی ہوئی ہے، زبان سے جاؤ پلٹاؤ، معافی مانگو، اس سے کہو. کسی کا مال کا نقصان ہوا ہے، میرے کچھ کہنے سے، میرے ایک آنکھ کے اشارے سے معلوم ہوا ہو گئی لڑائی، اس کو اس آنکھ کے اشارے پہ بھی سیخیں ڈالی جائیں گی. اس آنکھ میں اسی آنکھ سے اشارہ کیا تھا نا، لڑا دیا تھا دو کو، عزت خاک میں مل گئی. ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. ارے ہم نے تو صرف آنکھ ہلایا تھا، سامنے والے کی عزت اتر گئی پوری. کچھ کیا ہی نہیں ہم نے. جس کا جو حق ہے مولا کہہ رہے ہیں اسے پلٹاؤ. چوتھی شرط یہ ہے کہ ان تعمد، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تم نے جو واجبات چھوڑے ہیں، ضیعتھا من الوظائف، اس کو جاننا چاہیے تمہیں کہ جو تم نے واجبات چھوڑے ہیں، جو واجب تھا تمہارے اوپر تم نے اسے چھوڑ رکھا ہے، اس کو جاننا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے. فتعدی، تاکہ اس کو ادا کرو. یہ ہے استغفار. چھوڑے ہوئے ہیں ہم، ہمارے نیک اعمال چھوٹے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ معاف کر دے گا اللہ، تو معافی کر دے گا. ہمارے جیسے ممبر پہ آنے والے تو اتنی میٹھی موٹی گولی دیتے ہیں کہ بس پوچھو ہی نہیں. ہے نا، ایک محبت کی گولی آ جاتی ہے، ایک آنسو کی گولی آ جاتی ہے، ایک نہیں معلوم ماتم کی گولی آ جاتی ہے. کتنی گولیاں یہ آ جاتی ہیں. میٹھی گولی اتنی بہترین ہوتی ہے کہ سارے نیک اعمال کو سب کو ہوا میں ہوا منصورہ پھونک دوڑ جائے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی ہے نا ہمارا مزاج. ممبر کی قسم، اس ممبر کی قسم، حق کے ممبر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. آخر نجات کا یہ سفر نجات کا سفر ہے، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں سمندر میں، لہروں میں تھپڑیاں کھاتے ہوئے چھوڑ دیں؟ نہیں، نجات کی کشتی پہ سوار کرنا لازم ہے. جو اس ممبر پہ آئے اس پر لازم ہے کہ اس نجات کی کشتی پہ سوار کراؤ. بتاؤ، اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا ہے. اگر ہم نے کوئی واجب ہمارے ذمہ ہے تو ہمارا کوئی توبہ قبول نہیں ہے. پہلی چیز، کیونکہ اچھے خاصے لوگ بعد میں آئے، پہلی چیز یہ ہے توبہ، استغفر اللہ کہنے کی. پہلی چیز یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ جو تم نے گناہ کیا اس پہ شرمندہ ہو. دوسری چیز یہ کہ پلٹ کر کبھی زندگی میں اس کی طرف نہیں جانا، یہ ارادہ کرو. تیسری چیز، کسی بھی انسان کا، کسی بھی مومن کا، کسی کا بھی حق تمہارے ذمہ ہے اسے ادا کرو. چوتھی چیز، جو واجب تمہارے ذمہ باقی رہ گیا اللہ کا حق، اسے جاننا چاہیے، تمہیں معلوم ہو، پھر اسے ادا کرو. اور پانچویں چیز، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے.
5ویں چیز یہ کہ جو حرام کھا کھا کے تم نے اپنے بدن کا گوشت اور پوست بنایا ہے اس کو زائل کرو. حرام کھا کھا کے موٹے ہو گئے بہت ہو گئے. یہ گوشت گلاؤ. ہے استغفر اللہ آسان؟ مولا علی کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے اپنی طرف سے. نعرے حیدری حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، نظیریت مرد آباد. آل بلند صلوات. بزرگان محترم عزیزان گرامی توجہ فرمائیے. یہ جو گوشت بنا ہے جو حرام سے، اس کو گلاؤ تب تم جا کے کسی منزل پر آؤ گے. توجہ فرما رہے ہیں. اور چھٹی چیز، گناہ کو کرنے میں جتنی لذت اور مزہ اٹھایا ہے اللہ کی اطاعت میں اتنا ہی وقت اور اتنا ہی جسم لگا کر تکلیف اور زحمت اٹھاؤ. جتنی لذتیں تم نے گناہ میں کھایا ہے، جتنی لذتیں تم نے مزہ اٹھایا ہے گناہ میں، اتنی ہی تکلیف، اتنا ہی علم، روایت کے الفاظ ہیں علم و غم کو اتنا ہی اپنے اوپر لے آؤ. تب جا کے پھر مولا کہہ رہے ہیں جب یہ 6 کام کر لو گے ثم تقول استغفر اللہ، تب کہو اللہ کے سامنے کہ استغفر اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. مولا فرما رہے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ مایوس نہیں ہونا ہے. میں نے پہلے ہی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ میرا گناہگار بندہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں کتنا عاشق ہوں اس کا، اگر وہ توبہ کر کے میری طرف پلٹ آئے تو اپنے پورے وجود کو فنا کر کے میری طرف آ جائے گا. نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اس در سے جانا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، جانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. برے عمل والے کو یہ مت کہو کہ تجھے تیری نماز سے کیا فائدہ پہنچائے گا، تو فلاں فلاں برے کام کر رہا ہے. نہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدمت میں آنے والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جوان وہ برے برے کام کر رہا ہے. ایک سوال کیا، کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہا ہاں نماز تو پڑھتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے پھر یہ جان لو کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے دور کر دیتی ہے. دور ہو جائے گا، آ جائے گا راہ راست پہ. نہ کہو کسی سے کہ تمہاری نماز کا کیا فائدہ، آنے دو اسے نماز پڑھنے دو، کتنا بھی گناہوں کا بوجھ کیوں نہ ہو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی جو سر سجدے میں رکھا ہے، اسی سر کو سجدے خدا میں رکھا جو ہے، اسی سر کو خدا ایسا قبول کرے گا کہ ساری گناہوں کے بوجھ سے پاک ہو جائے گا، خود توبہ کر لے گا، خود پلٹ آئے گا. اسی کو تو مولا مانگ رہے ہیں، اسی کو تو مولا طلب کر رہے ہیں کہ تم مومن ہو اگر تو تم گناہ نہ کرو، اگر ہو جائے تو توبہ کر لو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. سورہ تحریم کی غالباً 8ویں آیت ہے جس میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو، اللہ کی طرف آؤ. یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ اور پھر خدا نے اس کے بعد کہا ہے اگر تم نے توبہ نصوح کیا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو امید ہے کہ خداوند عالم تمہاری برائیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری گناہوں کو سب مٹا دے گا، ختم ہو جائے، سب ڈیلیٹ، سب صاف ہے نا. کیسے ایک پورا ڈاٹا آپ کا موبائل سے ایک کوئی بٹن غلط دب گیا سب اڑ جاتا ہے نا.
یہ سب چیزیں ہیں سمجھنے کی کہ کوئی یہ شک نہ کرے کہ خدا کیسے مٹا دے گا. کوئی ایک نہ یہاں غلطی سے ڈاٹا مٹ جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, لیکن وہاں فرشتے حکم خدا سے مٹائیں گے. توبہ تو کرو, آؤ تو اس راستے پہ, سارے گناہ تمہارے مٹا دے گا. کیسے؟ توبہ نصوح کرو. یا رسول اللہ یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ کہا توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ سے پلٹ آؤ, ایسا پلٹو کہ جیسے تھن سے دودھ نکل آتا ہے تو پلٹتا نہیں ہے کسی میں جرأت تو گائے کے تھن سے دودھ جو نکلا ہے اس کو دودھ تھن میں پلٹا دے؟ ہے کسی میں نہیں. کہا ایسے گناہ سے پلٹو, یعنی جیسے وہ دودھ نکل گیا تو کبھی پلٹ نہیں سکتا کسی بھی حالت میں. مولا فرما رہے ایسے گناہ سے دور ہو جاؤ, اپنے آپ کو گناہ سے دور کرو کہ ایسا توبہ کرو کہ اب پلٹ کر وہ اس طرف جانا ہی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی, بزرگان محترم, توجہ فرمائیں. توبہ نصوح وہ ہے کہ ایسا گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو کہ پلٹ کر اس کی طرف نہ جاؤ, سوچو بھی نہیں اس کی طرف. علامہ مجلسی نے اس حدیث کی شرح میں, شرح کافی میں اس حدیث کے علامہ مجلسی نے کہا ہے, مفسرین اور سارے علماء کے قول کو جمع کر کے کہا توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہ کی معافی مانگے. کیا مطلب؟ نہ اس لیے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے تو جہنم کی آگ مجھے جلا دے گی, نہ اس لیے کہ اگر میں اس گناہ کے ساتھ مر گیا تو جنت نہیں ملے گی, جنت کا شوق اور جہنم کا عذاب نہیں, بلکہ اس لیے کہ خدا کی ذات ایسی ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. فقط خدا کو راضی کرنا, اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے توبہ کر رہے تو اس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیں. دوسرا معنی انہوں نے بیان کیا ہے, ایسا توبہ انسان کرے کہ اس کے وجود سے دوسرے سبق حاصل کریں. ہم سے کوئی گناہ ہوا تو ہم ایسا توبہ کریں کہ دوسرے دیکھ کر کہیں کہ واقعا اس نے ایسا توبہ کیا ہے, دوسروں کے لیے وہ آئیڈیل بن جائے, نمونہ عمل بن جائے. ایسا توبہ کرنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تیسرا معنی میں بہت جلدی بس بنا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت گزر گیا. تقریباً مجھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہو گئے تقریباً 40 منٹ. اب جو لوگ آئے ہیں ابھی 5 منٹ 10 منٹ پہلے تو یہی سمجھ رہے ہوں کہ ابھی دیر میں شروع نہیں, 10 منٹ باقی تھا اس گھڑی سے, تب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. تیسرا معنی یہ ہے کہ توبہ نصوح کا مطلب ہے, نصحہ کے معنی ہوتے ہیں عربی میں رفع کرنے کے, یعنی جو گناہ کر کے تم نے عظمت الہی کے پردے کو پارا پارا کر دیا ہے, توبہ کر کے اسے رفع کر دو. یہ ہے توبہ. توجہ فرما رہے ہیں, یہ ہے توبہ. چوتھا معنی جو علامہ مجلسی نے لکھا ہے, کسی کو نہ بتاؤ, کسی کو نہ دکھاؤ, کچھ بھی نہ کرو, خود اپنے وجود میں ایسے ہو جاؤ کہ خود تمہیں وہ عمل اتنا برا لگنے لگے کہ اس کے بارے میں سوچو بھی نہیں. نیکیوں کی طرف پلٹ آ جاؤ, نیک کام کی طرف آ جاؤ. یہ توبہ نصوح ہے. توجہ فرمائے. قرآن مجید نے کہا ہے توبتاً نصوحا. نصوح انوار المجالس میں داستان لکھی ہے کہ نصوح تھا کون جس کا توبہ اتنا مشہور ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ توبہ نصوح کرو. جانتے ہیں آپ توبہ نصوح کا بدلہ کیا ملا تھا؟ نصوح کو کیا ملا تھا؟ فرشتے راضی ہو گئے تھے, فرشتے خدمت کے لیے آئے تھے, اللہ نے اتنی نعمتیں دیا تھا. یہ نصوح کیا تھا؟ یہ ایک جوان تھا. نصوح ایک جوان انسان تھا کہ جس کے داڑھی مونچھ کچھ نہیں تھی, تھوڑا سا سینہ بھی برآمد تھا. داڑھی مونچھ کچھ نہیں تھی,
سینہ نکلا ہوا تھا، وہ عورتوں کے حمام میں جا کے نوکری کرنے لگا، عورتوں کے حمام میں۔ اب آپ جو ظاہر سی بات ہے، یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ شاید ہی کسی کو معلوم ہو، یاد ہو کہ ایسے حمام بھی ہوتے تھے کہ جہاں پر لوگ جاتے تھے نہانے۔ جو لوگ پرانے بمبئی میں 50 سال 40 سال پہلے رہتے رہے ہوں گے ادھر مغل مسجد کے اطراف میں، وہاں پر ایرانیوں کا حمام تھا ہے۔ عرب میں، ایران میں آج بھی حمام پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر نہلانے والے رہتے ہیں، مل کے آپ کی پوری پیٹھ کو نہلا دیں گے، آپ کے ناخن کو کاٹ دیں گے، آپ کے بال کو صاف کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے اسی حمام میں۔ بالکل پیسہ لیتے ہیں، محنت کا پیسہ ہوتا ہے بہت۔ یہ نسوح وہ تھا کہ جو عورتوں کے حمام میں چلا گیا اور بڑی خدمت کرنے لگا، اور جب یہ خدمت کرنے لگا عورتوں کی، تو اب وہاں پر جتنی عورتیں کام کرتی تھیں اس سے کسی کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو مرد تھا نا، اب یہ مرد کے ہاتھ سے جب سب تو سمجھ رہی عورت ہے، وہاں عورتوں کے بیس میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ خوب لوگوں کی خدمت یعنی عورتوں کی خدمت کر رہا ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے تاجروں کو پتہ چل گیا، اس کے گھر آنے کی عورتیں آنے لگی حمام میں، اور سب کو لذت مل رہی ہے، سب کی صفائی ہو رہی ہے، سب کو نہلا رہا ہے۔ اور اب اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کی لڑکی تک خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی کو پتہ چلا، اب اس کو بلایا گیا یہ نسوح کو بادشاہ کے محل میں۔ اس نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے، دوسرے دن حمام سجایا گیا کہ حمام بادشاہ کی لڑکی کو یہ نہلائے گا۔ اب یہ اس نے نہلایا نہلایا سب کچھ کیا۔ ہوا ایسا کہ بادشاہ کی لڑکی کا ایک گوہر، ایک دانہ، کوئی جوہری کا ایک دانہ غائب ہو گیا۔ کوئی ہیرا تھا، کوئی سونا تھا، کیا تھا، غائب ہو گیا۔ اسے ڈھونڈا جانے لگا۔ اب جب ڈھونڈا جانے لگا تو حمام کا گیٹ بند کر دیا گیا، کوئی باہر نہ جائے، سب کی تلاشی لی جائے گی۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک در ہے، ایک کان کا گوہر ہے، وہ غائب ہوا ہے تو وہ کہیں بھی انسان چھپا سکتا ہے، لہذا پورے جسم کی تلاشی لی جائے گی۔ بادشاہ کی لڑکی نے حکم دے دیا، 2 خاص تلاش کرنے والے آئے کہ تلاش کرو۔ اب یہ تو یہ سوچ رہا ہے یہ نسوح کہ آج تو پکڑے گئے، کیونکہ یہ تو لڑکا ہے، مرد ہے، یہ عورتوں کا۔ اب یہ بھاگنے لگا، تلاشی لینے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی نے چرایا ہے، بھاگ رہا ہے، ہوتے ہوتے جہاں پر گرم پانی کے لیے لکڑیاں رکھی تھیں اور وہاں پہ ٹنکی تھی گرم پانی کے لیے، اس میں چلا گیا پیچھے۔ اب یہ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ دے کہتا ہوں کہ آج میری عزت بنا لے، آج میں توبہ کر رہا ہوں، میں کبھی اس کام کی طرف نہیں جاؤں گا، اگر آج تو میری عزت کو بچا لے، میں تیرا مطیع و فرما بردار ہو جاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے آپ کو، اب جیسے ہی اس کے قریب پہنچے پیچھے سے آواز آئی، مل گیا، چھوڑو اس بیچارے کو، چھوڑو اس کو۔ عزت پائی اس نے، جلدی سے حمام سے نکلا، باہر گیا، اور باہر جانے کے بعد اب تو اس نے توبہ کر لیا تھا، حقیقی توبہ۔ اس نے دل سے ارادہ کیا، میں شرمندہ ہوں پروردگار۔ جب اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوا تو اب اس کے بعد پھر کہ میں کبھی پلٹ کر نہیں جاؤں گا، یہ دونوں شرطیں مل گئی۔ تیسری چیز کیا تھی؟ سارا مال یہ آیا، جتنی کمائی اس نے حمام سے کی تھی سب تو ناجائز تھی نا، سب حرام تھی نا، سب محرم نہ محرم سب حرام تھا، توجہ فرما رہے، سب حرام تھا۔ جب تک ممکن ہے اپنے آپ کو کسی لیڈیز ڈاکٹر کو دکھانے مت جائیے، جب تک ممکن ہے کوئی عورت کو کسی جینٹس ڈاکٹر کو نہ دکھائیے، ہے محرم نہ محرم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جو انشاءاللہ آپ کے بچے جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نہیں، ان کو بھی بتائیے کہ حرام سے بچ کر کمائی کرو، حرام سے بچ کر خرچے کرو، توجہ فرما رہے۔ اب اس نے سارا مال نسوح نے جتنا تھا سب غریب و فقیروں میں بانٹا، اب تو کچھ بھی نہیں رہ گیا، سب بانٹ دیا۔
اور یہ نکل کے چلا گیا کہاں؟ ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا. شہر میں رہے گا، بادشاہ کی لڑکی پھر بلائے گی، پھر جانا پڑے گا. لوگوں میں پھر شہرت تو ہے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہاں گیا، لے آؤ اس کو، لے آؤ. نتیجے میں اس نے شہر کو ہی چھوڑ دیا، اور شہر کو چھوڑ کے جا کے ایک پہاڑ کے اوپر وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگا. چوتھی شرط یہی تھی نا کہ جو اللہ کی عبادت چھوڑی اسے ادا کرو. عبادت کر رہا ہے خدا کی. ایک روز سحر کے وقت آواز آئی، نسو تو اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے کہ یہ تیرا جسم، پوست، کھال، یہ سب تیرے حرام سے بنی ہے. اب جو اٹھا تو اس کے بعد سے اس نے پہاڑ کے اوپر جو پتھر تھے، بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کرنے لگا. اپنے جسم کو گلانا شروع کیا. یہ گوشت گل رہا ہے، یہی کام کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لذت و علم میں، یعنی جتنی اس نے مزے میں دن گزارے تھے، سارے دن کو اب اپنی تکلیف میں گزار رہا ہے. 6 شرطیں حقیقی توبہ کرنے والے کی جو مولا بیان کر رہے ہیں سب نسو میں آ گئی. اب سب کر رہا ہے، یہاں تک کہ پورا جسم گل گیا. کھاتا کیا ہے؟ وہاں سے گھاس بھوسا اٹھا کے کھا لیتا ہے. پتے کھا کے بھی. میں نے ایک آدمی سے ملاقات کیا، 1 ہفتے تک جس نے صرف پتے کھا کے درخت کے زندگی گزاری. میں دیکھا تو اسے، میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا پیٹ بھر جاتا تھا. یہ ہاتھ پہ یہ جو رگیں جو خون کی ہری ہری دکھنے لگی تھی. یعنی انسان زندہ رہ سکتا ہے پتوں کھا کے. وہ بھی وہی کھاتا تھا. ایک روز اس نے کیا دیکھا کہ ایک گائے آ گئی، بہت بہترین گائے ہے. اس نے یہ سوچا کہ یہاں پر تو کوئی ہے نہیں، پتہ نہیں کسی چرواہے سے بھاگ کر آ گئی ہوگی. اس گائے کو لے جا کے ایک جگہ پر حفاظت پہ جا کے باندھ دیا اس نے. اور اب اس کے بعد جب وہ حفاظت سے باندھ دیا اس گائے کو، تو اس کو گھاس بھوسا لا کے کھلاتا ہے خوب، بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. جو خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلاتا ہے. اب یہ نسو اس کی خدمت کر رہا ہے. ایک روز حکم خدا سے گائے گویا ہوئی. اس نے کہا کہ میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں، تو میری خدمت کر رہا ہے. پتہ چل گیا، دودھ نکالنا شروع کیا، دودھ پینا شروع کیا. ایک روز ایسا ہوا کہ وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا. وہ قافلہ راستہ گم کر بیٹھا. اب جب قافلہ گم کر بیٹھا، وہاں پہنچا تو اس نے نسو کو دیکھا. کہا پیاس سے جا، بھلا میں پانی پلا دو. کہا پانی تو نہیں ہے، اپنے برتنوں کو لاؤ، ہم دودھ دیتے ہیں. نکال کے دودھ دے رہا ہے. دودھ گائے کا کمی نہیں ہو رہا ہے. خوب دودھ دیا. اب تو ان لوگوں نے جب کیا تو کیا کچھ ہم سے بدلہ لے لے گا؟ کچھ نہیں. شہر کا جانے کا سیدھا راستہ بتا دیا. یہ جو بھٹکے ہوئے تھے یہ پہنچ گئے. یہ آتے جاتے رہے. دوسرے قافلے والوں کو بھی پتہ چل گیا. لوگ آنے جانے لگے. اب لوگ جب اس کے ہاں آنے جانے لگے تو کچھ لوگوں نے اس کے سامنے جو اس کے ہاں سے دودھ ہوتا تھا اس کو لینا شروع کیا. کچھ لوگ آ کے بس گئے وہیں پر. انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. اب جب گھر بنا لیا تو تھوڑی کھیتی بھی ہو گئی. اس کی گائے سے دودھ سب کو مل رہا ہے، دے رہا ہے. تھوڑا کچھ ہی دن میں وہاں پر ایک آبادی ہو گئی، اور کچھ آبادی آنے جانے والوں کو بھی برکت مل رہی ہے. اور یہ وہاں پر حاکم بن کے لوگوں کے ساتھ عدالت اور قضاوت کے ساتھ ان چند لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے. کون ہے یہ؟ نسو ہے، جس نے توبہ کیا ہے، شہر کی طرف پلٹ کے نہیں گیا. اب کیا ہوا؟ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی. سب تک تو پہنچی. بادشاہ کو پتہ چلا کہ بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ ایک آدمی ہے کہ جو حکومت کا بھی دعوے دار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو عدالت کے ساتھ ایسا رکھے ہوئے کہ سب خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. ایک گناہگار انسان کی برکت سے سب خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. کیسا توبہ کیا اس نے. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، آ جاؤ. اس نے کہا مجھے کیا لینا دینا ہے دنیا والوں سے، مجھے کوئی کام نہیں، میں نہیں آؤں گا. بادشاہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ نہیں آتا تو کل ہم ملنے جائیں گے. اب جب یہ ملنے آنے لگا تو اب اس نے پروردگار سے دعا کیا، پریشان ہوا اپنی ماضی کی زندگی کے اوپر، گزشتہ زندگی کے اوپر، کہ ہمارا پاسٹ ظاہر ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا ہم کیا تھے. بادشاہ رہا ہے. حکم خدا ایسا ہوا، ملک الموت کو حکم ہوا. بادشاہ اس کے بلنے یعنی وہاں پر جہاں پر اس کا ٹھکانہ تھا وہاں پہنچنے سے پہلے ہی روح قبض ہو گئی، مر گیا.
اب بادشاہ مر گیا، یہ گیا اس کے کفن و دفن میں شرکت کیا، سب کو شرکت کیا۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہ تو حکومت کر ہی رہا ہے بغیر حاکم ہونے کے، بغیر بادشاہ ہونے کے، بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، پکڑ کے اسی کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ نسوح بادشاہ بن گیا۔ اب جب نسوح بادشاہ بن گیا تو دربار کے لوگوں نے اسی انسان کو جسے بادشاہ بنایا لے کر آئے سب کچھ۔ جب آئے تو وہی لڑکی، وہی بادشاہ کی لڑکی سب نے پیشکش کی کہ شادی کرو اس سے، یعنی بادشاہ کی لڑکی سے اب شادی بھی ہو گئی۔ جیسے ہی شادی ہوئی دربار سجا ہوا ہے، سب کچھ سجا ہوا ہے۔ یہ نسوح کی قسمت دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، جس نے توبہ کیا ہے گناہ سے۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی شادی ہوئی اب سب جمع ہے، اب جانا ہے دلہن کے پاس، سب کچھ اتنے میں ایک چرواہا آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا میری گائے تمہارے پاس ملی ہے، اتنے دن سے تمہارے پاس تھی، سارا فائدہ جو کچھ ہے دیکھو، جتنا دودھ تم نے پیا ہے وہ تو میں حلال کر دوں گا، لیکن اس گائے کے فائدے سے جو کچھ تمہارا فائدہ ہوا ہے وہ سب آدھا ہمارا آدھا تمہارا۔ اب تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہاں تو حکومت ملی ہوئی ہے تو اسی گائے کے فائدے سے تو ملی ہوئی ہے، بادشاہت جو ملی ہے اسی گائے کے فائدے سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، منشی بیٹھے، لکھا پڑھا گیا، سارے حساب و کتاب ہو گیا، سب کچھ آدھا آدھا دے دیا۔ اس نے کہا ایک چیز ابھی رہ گئی، اس چورواہے نے کیا کہا، ایک چیز رہ گئی، کیا کہا کہ تمہاری بیوی وہ بھی آدھی کی جائے گی۔ اس نے کہا کہ سنو، ہماری جو کچھ دولت ہے جو آدھی اس نے اپنے لیے رکھا تھا، آدھی تو اسے دے دیا تھا، کہا اس آدھی دولت میں سے تم آدھی اور لے لو، لیکن اس کو مت لو، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں پوری دولت لے لو، کہا نہیں میں تو آدھی، بیوی کو بھی آدھا چاہیے۔ جلاد کو بلایا گیا بیوی کو آدھا کرنے کے لیے۔ ادھر جیسے جلاد نے خنجر سر پہ تانا، ادھر بیوی بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ پھر کیا ہوا، اللہ اکبر، توبہ کی عظمت و منزلت کو دیکھیے۔ جیسے ہی دیکھا کہ بیوی پہ خنجر چلنے والا، بیوی گر گئی، جلاد کو روکا، اور اس کے بعد اس چرواہے نے کہا میں کوئی چرواہا نہیں ہوں، یہ کوئی گائے نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں کہ تو نے ایسا توبہ کیا ہے کہ تیرے توبہ کی جزا ہے۔ یہ فرشتہ ہے کہ جو گائے بن کے آیا ہے، سب کچھ دیا ہے، جو کچھ ہے سب تیرا ہے، سب تیرے حوالے ہے۔ فرشتے دونوں نور تھے، دونوں چلے گئے سب۔ اب آپ اس کو دیکھیے کہ ایک انسان اتنے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد جب اس نے توبہ کیا، وہی شرطیں جو ہمارے امام نے بیان کی ان ساری شرطوں پہ عمل کیا، خداوند عالم نے اسی دنیا میں اسے بدلہ دیا یا نہیں دیا؟ محمد وآل محمد صلوات۔ سب کچھ اسے دنیا میں ملا۔ توجہ فرمائیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی ایک توبہ کے بدلے میں سب کچھ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیا۔ فرشتوں کی خدمت اسے ملی، دولت اسے ملی، نعمت ثروت اسے ملی، حکومت اسے ملی۔ وہ لڑکی جو بادشاہ کی بیٹی تھی زوجہ بن کے اس کی خدمت میں آئی، اور سب سے بڑھ کے خداوند عالم راضی ہو گیا۔ ایک ایسا انسان جو اتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس توبہ کی برکت سے، اور اگر سچا ہے کہ اسی واقعے کو خدا نے کہا ہے تو قرآن میں ذکر آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کر کے اپنے آپ کو کامیاب بناؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم،
توجہ کریں، یہ توبہ یہ توہین نہیں ہے، معذرت کرنا، معافی مانگنا. اور اب وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر دوں جو میں نے سوچا تھا، روایتیں بھی لیکن نہیں پڑھوں گا. صرف اگر کوئی کسی انسان سے معافی مانگ رہا ہے اور سامنے والا معاف نہیں کر رہا ہے تو اس کا 2 انعام ملتا ہے. جو ہم کسی سے معافی مانگ رہے ہیں، کوئی ہم سے معافی مانگ رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، تو اس کا 2 انعام ملتا ہے. میں انعام کہہ رہا ہوں ہاں، اس لیے کہ انسان گھمنڈی ہوتا ہے نا، معاف نہیں کرتا. تو اس کا انعام کیا ہے؟ خدا کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ملتی ہے اور قیامت میں جنت کی بو تک نہیں محسوس کرتا. کوئی معافی مانگ رہا ہے تو معاف کرو اسے، یہ خدائی صفت ہے. معاف کرنا خدائی صفت ہے. اگر انسان کسی بندے کو معاف کر رہا ہے تو یہ سوچے کہ جو خدا میں صفت پائی جاتی وہ صفت ہمارے اندر آ گئی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. لیکن عجیب ہے، اتنا بہترین پیغام دینے والے مولا ہمارے کشتی نجات پر سوار کرنے والے، لیکن کیسے ظالم تھے، کیسے ان کا دل سیاہ ہوا تھا کہ مولا کے سامنے تلواریں لے کر آ گئے. آپ اسی ابن زیاد کو دیکھیے، کتنے انسانوں کا اس نے قتل کیا، کتنے مومنوں کا خون بہایا ہے، کتنے علی والوں کا خون بہایا اس نے، کتنے علی والوں کا خون بہایا اس نے. اللہ اکبر. بصرے سے لے کر کوفے تک کی حکومت میں کربلا کے سارے واقعات اپنی جگہ پہ، اس کے علاوہ جو اس نے خون بہایا ہے. بصرے میں سلیمان سفیر حسین کا قاتل یہی ہے، کوفے میں سفیر حسین مسلم کا قاتل یہی ہے، ہانی کا قاتل یہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ جن کو توفیق توبہ نہیں ہے، جن کو پلٹنے کی توفیق نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہیں، اپنے گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہیں. یہی کچھ آج کل کی تاریخ رہی ہوگی کہ جب کوفے میں ابن زیاد نے لٹے ہوئے قافلے کے درمیان مسجد میں خطاب کر کے یہ کہا، جب اس نے تقریر کیا اور یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ امیر المومنین فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گئے اور جھوٹا ابن جھوٹا ذلیل ہو گیا، تو اس وقت ایک نابینا کھڑا ہوا اور اس نے آواز دیا، جھوٹا تو ہے، کذاب ابن کذاب تو ہے، زنا زادہ ابن زنا زادہ تو ہے. تو اہل بیت اور نبی کے چاہنے کے اولاد کو تو اس طریقے سے کہہ رہا ہے. جیسے یہ کہا تو کون ہے تو؟ کہا کہ میں عبداللہ ابن عفیف عضدی ہوں. یہ وہ شخص تھا، یہ وہ صحابی تھا، یہ وہ علی کا چاہنے والا تھا کہ جس کی ایک آنکھ جمل میں چلی گئی تھی، دوسری آنکھ صفین میں چلی گئی تھی، نابینا ہو گیا تھا، لیکن علی کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا تھا. کربلا میں تو نہ جا سکا، لیکن کربلا سے لٹے ہوئے قافلے کے ہمراہ اس نے جو قربانی پیش کی، آپ کو معلوم ہے کہ ابن زیاد نے حکم دیا اس کو قید کر کے لاؤ اور اس کا زبان کھینچ لیا جائے. جیسے ہی کہا، قبیلہ عضد کے لوگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فوراً بچا کر اس کو دربار سے بچا کر مسجد سے لے کر آئے، گھر تک پہنچا دیا. عزادارو، پھر اس نے آدمی کو بھیجا، فوج کو بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ. جنگ ہوئی، قبیلوں کی جنگ ہوئی، وہاں پر مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی نے کہا کہ آ گئے فوجی، آ گئے، گھر میں آ گئے. کہا بیٹی گھبرا نہیں، تلوار مجھے دے دے. ایک نابینا سپاہی نے، ایک نابینا علی والے نے، ایک نابینا حسین کے صحابی نے بیٹی کے اشارے پہ تلوار لے لے کے مارنا شروع کیا.
آخر کب تک ایک نابینا لوٹا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے آئے. جب ابن زیاد کے پاس لے آئے پھر اس کے شجرے کو، اس کی حقیقت کو اجاگر کیا. کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. کہا میں نے بچپنے میں تیری پیدائش سے پہلے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کیا تھا، اے میرے خدا دنیا کے شقی ترین بدترین انسان، ظالم ترین انسان کے ہاتھوں مجھے شہادت دینا. اے خدا تیرا شکر کہ میری دعا قبول ہے. جیسے یہ کہا، یہ کہہ کے کہا کہ میں کربلا کے واقعے کو سن سن کے دن و رات رو رہا تھا. فرزند زہرا کربلا میں شہید کیا گیا، میں شہید نہ ہوا. اے عبداللہ، ارے تمہاری بچپن کی دعا قبول ہوئی، ارے تمہاری اس بڑھاپے کی خواہش پوری ہوئی. تم حسین کے ساتھ شہید ہونا چاہتے تھے. لو عبداللہ، ابن زیاد نے قیدیوں کے سامنے عبداللہ ابن حبیب کے سر کو قلم کروایا، دارالمہارہ پہ لٹکوا دیا. حسین کا جانثار حسینی لشکر کے سامنے اسیروں کے سامنے مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارا خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا تجھے زمانے کے امام کا واسطہ، خدایا تجھے خون حسین کا واسطہ. ہم سب گناہگار ہیں، توبہ کر رہے ہیں. پروردگارا تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں. پروردگارا ہمارے اس تقرب کو، ہمارے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بلند آواز سے آمین کہیں. یہ سب آپ کی بھی دعا ہے. پروردگارا ہمارے تمام گناہوں کو بخشتے ہوئے ہماری اس قربت کو، ہمارے اس آنے کو قبول فرما. پروردگارا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے اس مجلس عزائز پرسے کو ہمارے زمانے کے امام تک پہنچا دے. پروردگارا فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت حجت کو ہماری اعضاؤں سے، ہماری مجلسوں سے، ماتم سے راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے جانے والوں میں ہم سب کا شمار فرما. پروردگارا جتنے ان کے مظلومین جانے والے دنیا بھر میں ہیں ان کی حفاظت فرما. دشمنان امام، دشمنان آزادار و آزاداری جہاں کہیں بھی انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارا مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما. ظالمین کو پروردگارا ظالمین کو صفحہ ہستی سے، اسرائیل، امریکہ، جنایت کار جتنے ظالم ان کے دوست احباب ہیں، جتنے مظلوموں کے دشمن ہیں، خدایا ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگارا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے جوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. یا حسین 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 مرتضی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل
से दूर होकर जी ना सकूंगा मौला, कोई खुशी नसीब में चाहे रकम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। वो दिन भी जल्द आए दो जहां के साहिब, रोता हुआ न जब से करबो बला की जाने बितना, चलूं के बस मेरी सांसों में दम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। मुश्किल कुशा तुम्ही को मैं मानता हूँ मौला, सब पर करम किया है ये जानता हूँ मौला, बेशक मेरी हयात में कोई करम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा मुझे दुनिया का गम ना